اور 9واں نبوی سال یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ 7واں 8واں اور 9واں نبوی سال جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے محصوری کا سال ہے، تقریباً قید کا سال ہے۔ اس سے پہلے چھٹے سال کے اندر جو کل ہم نے سبق پڑھا، اس کے اندر ہجرت حبشہ میں جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف ایک وفد بھیجا تھا اور وہ وفد ناکام واپس لوٹا، تو انہیں کئی دھچکے لگے چھٹے سال کے اندر۔ ایک دھچکا یہ لگا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبول اسلام قریشیوں کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبول اسلام یہ بہت بڑا ان کا جھٹکا تھا۔ پھر انہوں نے متعدد دفعہ سودے بازی کی، کبھی کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی ایک ہفتہ عبادت کرو، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ رحمت کائنات نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر یہ بھی پیشکش کی گئی کہ جس لڑکی کا رشتہ کہتے ہو وہ بھی دینے کو تیار ہیں، حکومت چاہتے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس دعوت توحید سے باز آ جائیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حبشہ کی سفارت سے جس وقت یہ ناکام ہوئے تو یہ بڑا زوردار تمانچہ تھا ان کے لیے۔ اب جس وقت یہ پے در پے چیزیں ہوئیں تو ابو طالب جو ہیں انہوں نے ان کے عزائم کو بھانپ لیا کہ آپ کے ساتھیوں کو انتہائی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بنو مطلب کو اکٹھا کیا اور ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے قبیلے کے فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بڑی آر ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم سارے مل کر اس کی حفاظت جو ہے وہ کریں۔ انہوں نے سب کو تیار کر لیا اور ان دونوں خاندانوں میں سوائے ابو لہب کے سارے کے سارے، خواہ وہ کافر تھے یا مشرک، سب نے اس بات کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ اب یہ معاملہ بھی قریشیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ پے در پے جس وقت انہیں دھچکے لگے اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو اس طرح محبوس کریں، اس طرح ان کا سوشل بائیکاٹ کریں کہ یہ بالکل اپنی سرگرمیاں جو ہیں یہ محدود کر دیں۔ ابو جہل نے قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم آپس کے اندر معاہدہ کر لیں اس بات کا کہ آج کے بعد کوئی بندہ بنو ہاشم سے رشتہ ناتا نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بندہ
بنو ہاشم کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور آج کے بعد کوئی بندہ ان سے میل جول نہیں کرے گا، ان سے سلام کلام نہیں کرے گا، اور کوئی بندہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ انہیں نہیں پہنچائے گا۔ یہ ان کا آپس کے اندر معاہدہ ہو گیا، اور باقاعدہ اس معاہدے کو لکھا گیا، اور لکھ کر اس معاہدے پر سب نے حلف دیا، اور حلف دینے کے بعد اس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر والی جانب لٹکا دیا گیا، اور بیت اللہ کے اندر سب نے حلف دیا کہ آج کے بعد نہ ان سے رشتہ ناتا کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کا سلام کلام ان کے ساتھ کریں گے، اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیزیں انہیں دیں گے۔ اور یہ لکھنے والا کون تھا؟ بغیض ابن عامر نام لکھا ہوا ہے، اس نے یہ معاہدہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس معاہدے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ مکہ کی ایک گھاٹی تھی شعب بنی ہاشم، یہ جگہ بنو ہاشم کی وراثت سے چلی آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے یہ سارے کے سارے پھر ادھر محبوس ہو گئے، سوشل بائیکاٹ کر دیے، اور پھر یہ اتنا سخت بائیکاٹ ہوا کہ چونکہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر حلف دیے ہوئے تھے ان ساری چیزوں کے، اور وہ اس پر عمل بھی کرنے لگے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 3 سال تک یہ جو ہے سوشل بائیکاٹ رہا کہ شعب بنی ہاشم میں محصور ہیں، اور قریشیوں نے اس طرح کا ناکہ اور محاصرہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ان تک سامان جو ہے کھانے پینے والا نہیں پہنچا سکتا، کوئی بندہ ان کی خیر خیریت نہیں دریافت کر سکتا، بڑے ہی سخت حالات۔ اور آج اس موجودہ دور کے اندر اسی قسم کے حالات اہل غزہ اور اہل فلسطین کے لیے بنے ہوئے۔ آپ نقشہ دیکھیں، ایک طرف بیچاروں کا سمندر ہے، اور دوسری طرف مصر ہے، اور ادھر اسرائیل ہے، بیچارے محصور ہیں، کوئی بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر اگر سمندر کی طرف جاتے ہیں جس طرح کے ماضی کے اندر بیچارے وہ گئے بھی، تو چونکہ اس قسم کے جہاز تو نہیں، کشتیوں پر گئے، اور کشتیاں بھی سمندر برد ہو گئیں، اور وہ بیچارے بھی شہید ہو گئے۔ بالکل آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بسنے والا مذہب مسلمان ہے، اور مسلمان کلمہ گو آج اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد اور نصرت فرمائیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائیں، اللہ ان کے دشمن کو ارادوں اور اسلحہ سمیت اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم ان بیچاروں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کے اندر نہیں، ورنہ اگر بس کے اندر ہوتا تو شاید ادھر کی راہ لیتے۔ مشتاق صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے آج ہی پہنچے ہیں تیونس کے اندر، اور وہ ادھر سے ایک بحری قافلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سینیٹر صاحب کی حفاظت کرے، اللہ اس مرد کلندر کی نصرت کرے۔ ایک بڑا جذبہ لے کر وہ بندہ گیا ہے، اور امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ تو یہ معاملہ انتہائی سخت معاملہ، آج بھی کسی وجہ سے اگر کسی برادری کے اندر کسی خاندان کا بائیکاٹ ہو جائے تو ان کے لیے تو 100 رستے ہوتے ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں، لیکن جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تو غیرت اور حمیت کے نام سے اتنا بائیکاٹ ہوا، اتنا سخت بائیکاٹ کہ یہ سال نہیں، 2 نہیں، پورے 3 سال رہا، اور ان کے پاس جو کھانے والی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم، حتیٰ کہ درختوں کے پتے وہ کھا کر گزارا کیا، جانوروں کے چمڑے جو ہیں ان کو بھون کر ان کا صفوف بنا کر جو ہے وہ گزارا کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو اٹھا
اتنی سخت بھوک تھی، اتنی سخت بھوک تھی، کوئی چیز کھائے کتنے دن گزر چکے تھے، اچانک میرا پاؤں جو ہے ایک گلی سی تر چیز پر لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پکڑ کر کھا گیا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چیز کیا ہے، اور آج تک میں سمجھ بھی نہیں سکا کہ وہ کوئی حلال چیز تھی، حرام تھی، کیسی چیز تھی، مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو جو اٹھا تو اونٹ کی کھال کا چمڑا مجھے ملا، اور جسے میں دھو کر میں نے پھر اس کو جلایا، اور جلا کر میں نے اس کا سفوف بنایا، اور کئی دن تک وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں کھاتا رہا۔ اور ایسی رات جن راتوں کے اندر ان بچوں کی بلکنے کی آوازیں آتی، رونے کی آوازیں آتی، ماؤں کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا، بڑے ہی کڑے حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان۔ یہ ان کی جب آوازیں آتی رونے کی، تو ان کی رونے کی آوازوں کو سن کر مشرکین مکہ جو ہیں وہ تالیاں بجاتے اور خوش ہوتے کہ ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 سال تک معاہدہ چلتا رہا۔ ان 3 سالوں کے اندر جب بھی موسم حج آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر دور دراز سے، چونکہ مکے میں تو جا نہیں سکتے تھے، لیکن جو قافلے مکے کی حدود سے باہر آ رہے ہوتے، آپ ان کے پاس جاتے اور انہیں تبلیغ کرتے اور انہیں دعوت اسلام جو ہے وہ پہنچاتے۔ تو یہ تبلیغ کا کام جو ہے رسول اللہ مسلسل کرتے رہے۔ انہی 3 سالوں کے آخر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو البختری حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک پھپھو کا بیٹا تھا زہیر ابن ابی امیہ۔ اس نے ایک خوراک کی بوری لی اور وہ لے کر جا رہا تھا مدد کرنے کے لیے، تو رستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، تو نے معاہدہ کیا تھا، تمہیں ابھی یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا یاد تو ہے، لیکن میری پھپھو ہیں، وہ بیچاری پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہیں، میں لے کر جاؤں گا۔ اب یہ جا رہا ہے، ابو جہل اس کے ساتھ تلخی کر رہا ہے اور آگے نہیں جانے دے رہا۔ ایک اور شخص آیا، ابو البختری اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے اسے دیکھ کر کہا بھائی دیکھ، معاہدے کیے ہوئے ہیں، حلف دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوراک لے کر جا رہا ہے۔ تو ابو البختری نے کہا وہ اس کی پھپھو ہیں اور ان کا قرض تھا، یہ اپنا قرض دینے کے لیے جا رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ کہنے لگا کہ میں نہیں یہ کرنے دوں۔ ابو البختری نے ابو جہل کو اونٹ سے نیچے گرایا اور اونٹ کی ہڈی کہیں سے ملی اور زور سے ابو جہل کے سر میں ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا اور دھکے دیے اور اس کو انتہائی ذلیل کی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی تکلیف تو ہوئی، ابو جہل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ میری بے عزتی اور بدنامی جو ہے یہ تو اب سارے لوگوں کے اندر چلی جائے گی، لیکن مجبور تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال پھر جب یہ معاہدہ ختم ہونے لگا تو سبب اس کا کیا بنا؟ سبب اس کا یہ بنا کہ حشام ابن عمر ہے کافر، مسلمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہماری ہی قوم کے بچے بلک رہے ہیں، عورتیں بیچاری بھوک کو کھانے کو ترس رہی ہیں، اور ہمارے ہی قوم کے بھائی جو ہیں وہ اتنے مجبور اور لاچار ہیں، ہمارا کھانا کس کام کا؟ سوچ و بچار کرتے کرتے ان کے ایک دوست تھے یہی زہیر ابن ابی امیہ، ان کے پاس گئے، انہیں کہنے لگے یار سچ سچ بتاؤ، اللہ کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ ہماری قوم کے فرد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری ہی نسل ہے، اور وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، اور ان بچوں کے بلکنے کی آوازیں آئیں۔ اور زہیر کہنے لگے ہاں محسوس تو مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف تو مجھے بھی اس بات کی ہوتی ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں،
چلو میرے ساتھ کوئی اور بندہ مل جائے تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ کوئی اس کا سٹیپ لوں اور آگے بڑھوں۔ تو یہ حشام کہنے لگے کہ ایک بندہ اور ہے۔ کہا کون؟ کہنے لگے کہ میں ہوں تیرے ساتھ، سٹینڈ لیتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں۔ کہنے لگے چلو دو تو ہم ہو گئے، کوئی ایک اور بندہ بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ پھر یہ جو ہے مطعم ابن عدی کے پاس گئے، اس کو بھی ساتھ ملایا، ابو البختری کے پاس۔ یہ 4-5 بندے مل کر رات کے اندر ہی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ صبح جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور بھرپور احتجاج کرنا ہے۔ اب صبح یہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اپنے اپنے گروپوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو زہیر ابن ابی امیہ جو ہے یہ سب سے پہلے اٹھا۔ اس نے کہا بھئی سنو قریشیو، کتنی بری بات ہے، ہماری ہی نسل، ہمارے ہی بھائی، ہماری ہی قوم کے لوگ وہ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں۔ اندازہ کر لو کہ اس وقت کے کفار کو بھی اتنی ہمدردی پیدا ہو چکی تھی کہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ اللہ کرے کوئی اس طرح کا جذبہ اہل فلسطین اور اہل غزہ کے بارے 57 جو اسلامی ممالک ہیں، اللہ کرے کسی حکمران کا بھی اس طرح کا جذبہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ اٹھے انہوں نے کہا میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں، یہ ظلم والا معاہدہ ہے۔ ان کو جب اٹھا ہوا دیکھا، منصوبے کے مطابق دوسرے ساتھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بالکل جی ہم بھی بھرپور احتجاج کرتے ہیں، یہ بالکل ظلمانہ معاہدہ ہے، اس کی جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسری طرف سے تیسرے ساتھی اٹھے، انہوں نے کہا ہم تو اس وقت بھی قائل نہیں تھے، ہمیں زبردستی منوایا گیا، لہذا بالکل یہ غلط۔ وہ جب 4-5 بندے یکے بعد دیگرے اٹھے، ابو جہل بڑا پلیت آدمی تھا، کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں نہیں ہوا، یہ رات کو کہیں اور منصوبہ ہوا ہے، تو لہذا تم بالکل اس معاہدے کے پابند ہو، لہذا کوئی بندہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے اور اس معاہدے کو پھاڑیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر شعب بنی ہاشم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، ادھر آ جائیں ہے جگہ، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا چچا جان، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا سوشل بائیکاٹ والا، اور اس معاہدے کے اندر سب قبیلوں نے دستخط کیے تھے، بیت اللہ کے اندر لٹکایا تھا، چچا جان وہ معاہدے کی جہاں جہاں تحریر لکھی ہوئی ہے، ساری کی ساری تحریر کو دیمک کا کیڑا جو ہے وہ کھا گیا ہے، سوائے اوپر جہاں بسمک اللہم لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں اللہ کا نام محفوظ ہے، باقی سارے کا سارا جو ہے معاہدہ اس کو کیڑا کھا گیا۔ ادھر یہ چل رہا ہے اور ادھر سے ابو طالب جو ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب یہ 4-5 بندے احتجاج کر رہے ہیں، ادھر ابو طالب نے کہا کہ یار ایسا کرو بیٹھ جاؤ، میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں۔ کہا جی بتائیے۔ کہا میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ وہ معاہدہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ سارا معاہدہ جو ہے اس کو کیڑا کھا گیا، اللہ کا نام بچا ہوا ہے۔ اب وہ معاہدہ تو اندر ہے، ہمارے اندر سے کوئی آدمی آیا کوئی نہیں، تو ایسا کرو اس معاہدے کو دیکھ لو، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ محمد سچا اور یہ معاہدہ جھوٹا، اور اگر اس کی یہ بات سچی نہ ہوئی تو پھر ہماری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں۔ سب نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی، بالکل جی دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اندر کی بات ہے تو اس تک کیسے پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت اٹھ کر بندے اندر گئے بیت اللہ کے، تو وہ سارے معاہدے کو اسی طرح باقی محفوظ ہے، چمڑا تھا یا کاغذ جس پر لکھا ہوا ہے، اوپر والی سطر میں اللہ کا نام محفوظ ہے، اور نیچے جہاں جہاں لکھائی تھی وہ سارے کے سارے کے اوپر دیمک کا کیڑا جو ہے وہ پھر چکا تھا۔ اور یہ اتنی بڑی صداقت کی دلیل تھی، لیکن معاہدہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہاں بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کا جادو چل گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب بھی کوئی اس طرح کی نشانی دیکھتے ہیں تو بجائے ماننے کے
کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور اس جادو کی زور پر یہ سارا کچھ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم ہوا، اور اس معاہدے کے ختم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے کے باقی لوگ جو ہیں وہ واپس تشریف لائے بیت اللہ مکہ شریف کے اندر۔ معجزہ شق قمر، انہی سالوں میں، متعین تو نہیں تاریخ کی گئی، انہی سالوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، قریش نے گھیر لیا، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، عاص بن وائل ہے، ان تینوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دے جو ہم مانگیں، یا کوئی انہونی کام جو ہے نا وہ دکھا دے، تو ہم جو ہے پھر آپ کی بات پر لبیک کہنے کو سوچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 14ویں رات کا چاند ہے، آج اگر تم یہ کہتے ہو میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تیری بات کو مان لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا یوں اشارہ کیا، 14ویں رات کا چاند ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور 2 ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے کہ درمیان میں تریڑ آئی ہو، بلکہ ایک ٹکڑا چلتے چلتے جبل ابی قبیس کے اس طرف چلا گیا، اور دوسرا ٹکڑا چلتے چلتے اس طرف چلا گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا، اتنا عرصہ تک یہ چاند کے دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے۔ اب جس وقت یہ چاند کے دونوں ٹکڑے دیکھتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں، پھر کھول کے دیکھتے ہیں، پھر آنکھیں ملتے ہیں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، بالآخر کہنے لگے نہیں، یہ جادو کر دیا اس نے ہماری آنکھوں پر، چلو یہاں تو جادو ہو گیا، جو قافلے باہر سے آ رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے۔ صبح جس وقت قافلے مکے میں آئے، جو قافلے چلے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وہ جو دیمک کا کیڑا کھا گیا وہ بھی میرے نبی پاک کا معجزہ ہے۔ معجزات کی تعداد سیرت نگاروں نے تقریباً 300 کے قریب معجزات کی تعداد لکھی۔ کتنی؟ 300 کے قریب۔ اس بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ کام جو عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو، اور وہ کام اگر اللہ کے سچے پیغمبر کے ہاتھ سے وہ سامنے آئے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ سے وہ کام صادر ہوئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور تیسری بات بھی ہے کہ ایسا کوئی بندہ جو لوگوں کی نکاح کے اندر فاسق فاجر بدکار آدمی، اگر وہ کوئی ایسی شعبدہ بازی کر دیتا ہے تو اس کام کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کام ایک ہی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو تو اس کا نام معجزہ، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہو تو اس کا نام کرامت، اور اگر کسی فاسق فاجر آدمی بدکار آدمی کے ہاتھ سے ہو تو اس کا نام استدراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، معجزے کے بارے نا ہمارے اندر 2 قسم کے گروہ جو ہیں وہ بنے۔ تیسرا گروہ تو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے معجزات کا سرے سے انکار کر دی۔ انہوں نے کہا عقل نہیں مانتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں پھر وہ مل جائے، عقل نہیں مانتی۔ قرآن مجید کے اندر سابقہ پیغمبروں کے معجزات، عقل نہیں مانتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پہ پہنچے ہیں، دریا خشک ہو گیا ہے، رستے بن گئے ہیں، عقل نہیں مانتی۔ پہاڑ جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر یوں آ گیا ہے، عقل نہیں مانتی۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھا ہے، جو عقل نہیں مانتی اس کا انکار کر دیا، تو ان چیزوں کا انکار کر دیا گیا۔ اور یہ طبقہ جو ہے یہ بھی گمراہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزات جو ہیں یہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے معجزات پیغمبر کے اختیار میں سمجھ لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے،
جس کے سامنے چاہے جس طرح کا چاہے وہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید کی آیت 24ویں پارے کے اندر فرمایا کہ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ نشانی اس کو ثابت کر سکے، ہاں الا باذن اللہ، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو تب یہ کام ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے معجزات کا انکار کیا وہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے معجزات کو اللہ کے نبی کے اختیار میں ماننا وہ بھی گمراہ۔ اہل سنت والجماعت کا گروہ وہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے، عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور ہاتھ یا جسم اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ فعل پیغمبر کا نہیں ہوتا، فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، اور ہاتھ یا جسم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے سچے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ سرزد ہونے والا ہے، معجزہ صادر ہونے والا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو پتہ تک نہیں۔ دوسرے گروہ کی تردید ہو گئی نا، جو کہتے ہیں کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاج، یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میری لاٹھی ہے۔ اتوکا علیہ، میں جب تھک جاتا ہوں تو یوں ٹیک لگا لیتا ہوں۔ واعش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے ہوں تو تب اس ڈنڈے کو استعمال کرتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ کون کون سا کام گنواؤں، میں ڈھیر سارے کام اس سے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اچھا بھلا اس کو نیچے تو رکھیں۔ حضرت نے جب نیچے رکھا تو وہ ڈنڈا کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ سانپ نہیں، سانپ چھوٹا لفظ ہے، قرآن نے لفظ ثعبان کا بولا ہے۔ اژدہا جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ بن گیا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حضرت نے جب دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹھ دے کے بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنے دوڑے کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ نے آواز دی یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ ادھر آئیں، لا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، تو انو کچھ نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ امن والے ہیں، پکڑیں اس کو۔ خذھا ولا تخف، اب حکم تھا اللہ کا، حضرت نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے، ہاں قرآن کے لفظ ہے نا، ڈر رہے تھے، لا تخف، ڈرتے ڈرتے، او جب اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہاتھ لگایا، جوں ہی ہاتھ لگا تو وہ سانپ کیا بن گیا؟ لاٹھی بن گئی۔ واپس وہ جو ہے نا لاٹھی بن گئی، عصا بن گیا۔ یہ ہے معجزہ کہ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا ہے چند لمحوں کے بعد، اور اللہ کے پیغمبر کو پتہ بھی نہیں۔ ہمارے استاد مفتی محمد صاحب رحیم یار خان، جن سے تفسیر پڑھی تھی، بڑی پیاری بحث کر کے سمجھاتے ہیں آسان لفظوں میں، مجھے ان کے لفظ یاد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا کام ہے لاٹھی کو نیچے رکھنا، پیغمبر کا کام ہے لاٹھی کو نیچے رکھنا، اور یہ لاٹھی کو نیچے رکھنا معجزہ ہے؟ جی نہیں ہے معجزہ نا، وہ آپ بھی رکھ سکتے ہیں، میں بھی پکڑ کے رکھ سکتا ہوں۔ معجزہ ہے لاٹھی کا سانپ بننا، اور یہ پیغمبر کا اختیار نہیں، یہ کس کے فعل سے ہوا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، انگلی کا اشارہ کرنا معجزہ نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کرنا معجزہ کیوں؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ معجزہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور وہ میرے نبی کے اختیار سے نہیں، وہ اللہ کے اختیار سے ہوئی۔ تو اس لیے معجزے کے بارے میں یہ دو تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا معجزے ہیں ہی کوئی نہیں، سر سید صاحب ہیں، ان کی ایک تفسیر بھی ہے ظلال القرآن، انہوں نے معجزات کا انکار کی، تعویلیں کی ہیں۔ پہاڑ اوپر ایسے بنی اسرائیل کے ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں اوپر نہیں ہوا تھا، بلکہ اونچی کسی ٹاور کے یا پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے نا، یوں لگتا ہے جیسے ایسے گر رہا، تو گر نہیں رہا تھا، وہ ان کو ایسے بلیکھا لگا ہے۔ ایسے ہی وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر وہ بن گیا، رستے بن گئے، تو یہاں بھی انہوں نے مد و جزر کی وہ جو ہے نا تعویل کی ہے اس طرح کی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے
کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ غیر مسلموں کو اسلام لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی. سمجھنا، یہ جو خلاف عقل چیزیں ہیں، غیر مسلم جو ہے ہر چیز کو عقل سے پرکھتے ہیں، تو یہ چیزیں غیر مسلموں کو اسلام لانے میں رکاوٹ ہیں، اس لیے میں ان کی یہ تعویل کر رہا ہوں. تو میرے استاد فرماتے تھے کہ وہ مسخ شدہ اسلام اگر غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس مسخ شدہ اسلام کو قبول کر بھی لیں گے تو فائدہ کیا ہو. مستقل باب ہے معجزات کا، قرآن مجید سے ان کا ثبوت. اللہ اکبر. تو ایک تو جنہوں نے معجزہ انکار کیا وہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے پیغمبر کا اختیار ماننا وہ بھی گمراہ. تیسرا گروہ درمیان میں اہل سنت والجماعت کا، جن کا عقیدہ ہے کہ معجزہ کس کا فعل ہے اور ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یہ جی شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ جس وقت انہوں نے دیکھا تو پھر بھی مکر گئے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ اکبر. انہی سالوں کے اندر ایک اور بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو دو سپر پاورز تھیں، ایک کون سی تھی؟ روم، اور دوسری فارس، موجودہ نام ایران، اور روم کا موجودہ نام اٹلی. ان دونوں کی جنگیں آپس میں جنگ لگی، اتنی بڑی جنگ لگی کہ رومی مذہباً عیسائی تھے اور ایرانی جو ہے مذہباً مجوسی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اب کیا تھا، یہ جو عیسائی ہیں اللہ کے وجود کے قائل، رسالت کے قائل، کتنے ہی اللہ کے نبیوں کو وہ اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے قائل. فطرتی طور پر مسلمان جو ہیں ان کی ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ، اور جو مشرکین مکہ تھی ان کی ہمدردیاں تھیں ایران والوں کے ساتھ، فارس والوں کے ساتھ. اب جس وقت لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کے اندر رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، ایرانی جو ہے وہ غالب آ گئے. رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی غالب آ گئے. اب جس وقت ایرانی غالب آئے تو مشرکین مکہ جو ہے بڑے خوشی کے ساتھ نعرے مار رہے ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں دیکھا ایرانی غالب آ گئے ہیں نا، یہی حال ہم نے تمہارا کرنا ہے، پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت قرآن مجید کی سورہ روم جو ہے اس کا نزول ہوگی. 21ویں پارے میں ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. رومی جو ہیں ادھر قریبی سرزمین کے اندر مغلوب ہو چکے ہیں. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. مغلوبی کے بعد چند سالوں میں رومی جو ہے دوبارہ غالب آ جائے. آج مغلوب ہوئے ہیں، آج انہیں شکست ملی ہے، آئندہ چند سالوں کے اندر وہ کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں. اب جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ آیات سنی تو مکے میں گلی میں جا رہے ہیں، ابو جہل کا سامنے ہوا، وہی جو باتیں ہو رہی تھی، دیکھیں انہوں نے حال کی ہوئے، تمہارا حال بھی یہی کریں گے. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان قریب جو ہے یہ رومی غالب آئیں گے. ابو جہل کہنے لگا نا، یہ تو اب شاید ہی غالب آ سکے، جتنا یہ پیٹے ہیں، جتنا انہوں نے مار کھائی ہے، اب جو ہے یہ غالب کبھی بھی نہیں آئیں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں یہ غالب آئیں گے. اس نے کہا اچھا لال ہے شرط، ہاں جس طرح کی عادت ہوتی. حضرت صدیق اکبر نے کہا لگا لو شرط. شرط لگ گئی جی. 3 سالوں کے اندر اگر رومی غالب آ جائیں گے تو ابو جہل جو ہے وہ صدیق اکبر کو 10 اونٹ دے گا، اور اگر 3 سالوں میں غالب نہ آئے تو پھر حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ ابو جہل کو 10 اونٹ دیں گے. اب یہ بات آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، قرآن مجید نے تو 3 سال نہیں کیا، قرآن مجید نے لفظ بولا ہے بضع سنین. تو بضع کا معنی چند، اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ 9 سالوں تک بولا جاتا. پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ اس طرح کرو، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو. تو حضرت صدیق اکبر جس وقت واپس گئے
تو اس وقت نا ابو جہل کے ساتھ نہیں، ابی بن خلف کے ساتھ، تو یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر واپس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مدت بھی بڑھا دو، اونٹ بھی بڑھا دو۔ کتنی مدت جی؟ 9 سال۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اس نے کہا آپ 9 سال کہہ رہے ہیں، یہ 100 سال میں بھی نہیں آ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، اس بات پر معاہدہ ہو گیا۔ تو پھر جس وقت یہ معاہدہ ہو گیا، اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ شرط لگانی جائز ہے کہ ناجائز؟ تو یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ مکی زندگی کے اندر ساری محنت کس پر ہوئی ہے؟ عقیدے پر ہوئی۔ مکی زندگی میں ساری محنت عقیدے پر ہوئی ہے۔ یہ احکام سارے کے سارے یہ مدینے میں نازل ہوئے ہیں، حلال ہونے والے، حرام ہونے والے۔ تو یہ مدینہ میں آ کر اس طرح کی چیزیں جو ہیں حرام ہوئی ہیں، اس وقت تک حرام کی دلیل نہیں تھی۔ پھر یہ آگے جا کر بات آ جائے گی، لیکن اس وقت اشارہ ہی کروں گا۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے مدینہ طیبہ میں، تو اگلے سال ہی کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہو گئی، مشرکین مکہ کی اور مسلمانوں کی۔ کس جگہ پر؟ بدر کے مقام پر۔ اور اس بدر کے مقام پر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو ذلیل و رسوا کیا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جس دن وہ فتح ہوئی نا مسلمانوں کو، اسی دن جو ہے لڑائی ادھر بھی چل رہی تھی، رومیوں کی اور ایرانیوں کی دوبارہ جنگ چل رہی تھی، اور اسی دن اللہ رب العزت نے رومیوں کو جو ہے ایرانیوں پر غالب کر دیا اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو۔ تو یہ بھی اللہ کے قرآن کی پیشین گوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ بھی پوری ہو گئی، اور ایک مزید پیشین گوئی جو ہے وہ سچی نکلی۔ تو یہ بات کل بھی سبق کے اندر گزری ہے کہ سچے نبی کی ساری پیشین گوئیاں سچی ہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی ہو جائے تو وہ سچا نبی نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی ہی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ 10 نبوی کا سال، یہ یاد رکھنا ہے، 7، 8، 9 نبوی سال یہ سارے کے سارے شعب بنی ہاشم کی معصوری کے ہیں، قید کے ہیں۔ اور 10واں نبوی سال، اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے والے جو ہیں وہ واپس آئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اتنا سخت امتحان تھا آپ کے قبیلے کے لیے کہ جس وقت واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب جو ہیں ان کی انتہائی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ معاملہ ہی ایسا تھا، کچھ بڑھاپا غالب، کچھ ادھر فاقوں پہ فاقے، اور ادھر جس وقت مکہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ کے چچا جان جو ہیں وہ سخت بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ چچا جان دن بدن جو ہے نا وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب کی حالت خراب ہے۔ وہ وفد پھر آ گیا ابو طالب کے پاس، مشورہ یہ کر کے آئے کہ ابو طالب کے دن اب آخری لگ رہے ہیں۔ ابو طالب کے بعد کل کو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کریں گے تو لوگ کہیں گے جنی دیر تک چاچا ہے سی انی دیر تے انہوں نے جرت نہیں ہوئی، تو آج چاچا فوت ہو گیا ہے، اب یہ شیر بن گئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی آر والی بات ہے، کیا کریں؟ کہا کہ ابو طالب سے جا کر اس بات کی جو ہے نا ابھی سے کر لیں۔ تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ یہ آخری دفعہ ابو طالب کا جو ہے نا ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو بلائیں، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے، چلو کچھ وہ نرمی کر لے، کچھ ہم نرمی کر لے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ مشرکین مکہ، یہ قریش مکہ جو ہیں یہ آئے ہیں، یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری صرف ایک بات مان لیں، میری صرف ایک بات مان لیں۔ جب ایک بات مان لیں گے سارا عرب ان کے زیر نگیں ہو جائے گا اور عجم کے لوگ بھی ان کے زیر نگیں ہو جائیں۔ ابو جہل جو ہے پہنچ تو گیا، لیکن اب محفل میں بیٹھ کر کہنے لگا ایک کیا، ہم تیری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار۔ کہا ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ کہہ دو تو کامیاب۔ پھر بڑا اس کو غصہ لگا،
تو اس وقت اٹھے اور بک بک کرتے ہوئے اٹھے کہ اس نے ہماری کوئی بات نہیں ماننی۔ سورہ صاد کی ابتدائی آیتیں جو ہیں اس وقت نازل ہوئیں، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ کہتے ہوئے اٹھے، اٹھو اس نے کوئی نہیں بات ماننی اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، ان کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے باپ دادا کی بات جو مذہب ہے ہم کیوں اس کو چھوڑیں؟ اور یہ جس دین کی بات کر رہا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بھلا یہ اتنے ڈھیر سارے معبود جو کام کرتے ہیں وہ اکیلا اللہ جو ہے کیسے کر سکتا؟ کہا اکیلا اللہ قادر ہے، کہا ٹھیک ہے قادر تو ہے لیکن یہ بھی تو اس کے اپنے ہی ہیں نا، یہ بھی اللہ کے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، اللہ نے انہیں اختیارات دیے۔ یہی عقیدہ عیسائیت کا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اختیارات دیے، یہی عقیدہ یہودیت کا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو اختیارات دیے ہیں، یہی عقیدہ جو ہے مشرکین مکہ کا کہ اللہ نے ان اپنے پیاروں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور یہی عقیدہ آج کل یہاں بھی کچھ لوگوں کا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو مختار کل بنا دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہی عقیدے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ بالکل اس کی بات نہیں ماننی، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے تو آج تک کسی بھی پچھلے دین کے اندر یہ باتیں نہیں سنی، یہ تو کوئی نیا دین لے کے آیا ہے۔ ایسے ہی بک بک کرتے ہوئے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو جس وقت وہ اٹھ کر چلے گئے اس کے چند دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی، ان پر بالکل آخری وقت تھا، رسول اللہ تشریف لے آئے اور ان کے پاس آ کر کہنے لگے چچا جان مہربانی کریں میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لیں، قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دوں گا اور آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جس وقت رسول اللہ یہ بات کر رہے ہیں ابو جہل بھی اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور قریشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو طالب مردیاں ہویا ہوں اپنی نک نہ کٹا جائیں، مر رہے ہو، وقت آخری ہے، ایسا نہ ہو کہ عرب کے لوگ بعد میں تجھے تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا، موت کے قریب پہنچ کر اپنے دین سے پھر گیا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کر رہے ہیں اور وہ بے ایمان اپنی محنت کر رہے ہیں۔ سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں تقریباً کہ آخری الفاظ جو ابو طالب کی زبان سے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ الفاظ تھے علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ آخری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات ہو گئی، اللہ کے نبی بڑے ہی رنجیدہ ہو، بڑے ہی غم لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو طالب جو ہیں ان کے جانے کا غم، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ غم کہ وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ابو طالب جو ہیں اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو محمد الرسول اللہ مانے تو پھر جو ہے نجات ہوگی۔ تو ابو طالب نے جو کچھ بھی کیا بڑا کچھ ہی کیا، ہر موقع پر کیا، لیکن وہ سب کچھ محمد ابن عبداللہ سمجھ کے کیا، محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ مجھے منع نہیں کریں گے میں اپنے چچا جان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی تو اللہ کی طرف سے آیات کا نزول ہو گیا۔ 11ویں پارے کی سورۃ التوبہ کی آخری سے پچھلے رکوع کی آیات ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لائق ہی نہیں یہ بات، اور نہ کسی ایمان والے کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ مشرک کے لیے بخشش طلب کریں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ جو مشرک حالت شرک پہ مر گیا ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا نہ کسی نبی کے لیے جائز اور نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز۔ اور اگلے الفاظ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مرنے والا مشرک کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ دوسری آیت بھی نازل ہو گئی، فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کے اندر بھی عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرے چچا مسلمان ہو جائیں، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ چاہت کس کی غالب آتی ہے؟ اللہ کی چاہت غالب آتی ہے۔ فرمایا اے محبوب جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں انک لا تہدی، آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ہدایت کس کو دینی ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، ہاں جب وفات ہو گئی تو جب چچا جان نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی اٹھ کر آ گئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان امک الشیخ الضال قد ماتا، اے اللہ کے نبی آپ کا گمراہ چچا جو ہے وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ علی اسے جا کے دفن کر آؤ۔ اب جنازہ تو اس کا کیا پڑھنا ہے، جنازہ تو اس کا پڑھا جائے جو حالت ایمان پر فوت۔ یہ بات ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے محلے کے اندر، ہماری قوم کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ جو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا ہو، یا کوئی ایسا بندہ جو صحابہ اکرام کا بغض رکھنے والا ہو، رافضی ہو، تو شریعت منع کر رہی ہے کہ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھو۔ ہاں کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تعزیت کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ آپ اس کے گھر والوں کے پاس جنازہ تو بالکل نہ پڑھیں، اس کے بچوں کے پاس، ورثاء کے پاس جائیں اور جا کر کہیں، تعزیتی کلمات کہیں، لیکن ان تعزیتی کلمات کے اندر کوئی بخشش والی بات، مغفرت والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا جی افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کے والد صاحب چلے گئے ہیں، باپ کا سہارا تو اولاد کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ہمدردی والا ہوتا ہے۔ اس قسم کے بول بولنے ہیں، بخشش والا کوئی بول نہیں بول۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، انہوں نے بھی جو ترجمے والا قرآن اور تفسیر نعیمی لکھی ہوئی ہے، ان آیات کا شان نزول وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو اسلام نہیں لائے تھے اور اسی حالت میں ان پر موت آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کی بھی طبیعت ادھر ہی کافی خراب، اور اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی بھی طبیعت ادھر ہی کافی خراب۔ تو ابو طالب جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے تقریباً 85 سال ان کی عمر تھی، اور اماں جی بھی چند دن کے بعد جو ہے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بوقت وفات ان کی 65 سال عمر تھی۔ رسول اللہ کی سنگت میں تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا اور مکہ المکرمہ کے قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ اس سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صدمے، اتنے بڑے صدمے ہوئے کہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ گیا، عام الحزن، یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ ہو۔ اسی سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے۔ طائف جو ہے جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا، بعض کتب والے 50 میل، کلومیٹر نہ، کلومیٹر چھوٹے ہوتے ہیں، 50 میل، اور بعض حضرات 60 میل کا یہ سفر بتاتے ہیں، 60 میل کا سفر۔ اب 60 میل جو ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ کافی زیادہ۔ 48 میل جو ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً 77 اشاریہ کچھ کلومیٹر، یہ جو شرعی سفر مسافت ہے۔ تو 77 کلومیٹر، یہاں سے گجرا والا بھی میرا خیال ہے 50 کلومیٹر ہے۔ یہ سارے کا سارا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کی ہے، اتنا لمبا فاصلہ پیدل گئے ہیں، اور آپ کے متبنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے ہیں، یہ علاقہ جو ہے بڑے ہی سرسبز و شاداب ہے، بڑے باغات ہیں، یہاں کئی قبیلے ہیں، بنو حوازن کا قبیلہ ہے، بنو ثقیف کا قبیلہ ہے، قریش کی ان کے ساتھ بڑی آمد رفت رہتی تھی، اور قریش ان کے ساتھ بڑے تعلق رکھتے تھے۔
اس دفعہ جب ہم عمرے پہ گئے تو وہاں طائف کی بستی میں گئے ہیں. اب تو یہ بہت بڑا شہر بن چکا، بہت بڑا شہر، اور واپسی پہ پہاڑی رستے سے آئے، اور پہاڑی رستہ جو ہے وہ تو بڑے ہی دلکش نظارہ پیش کرتا ہے. یہ جو سمجھ لیں کہ پرانا اب تو موٹر وے بن گئی ہے نا ادھر مری میں، پہلے جو مری کا رستہ تھا نا پہاڑوں سے اترائی والا اور وہ سارے بندروں والا، وہ ساری چیزیں اب وہاں وہ بڑے اب عجیب وہاں مناظر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں گئے تو یہاں طائف کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے اندر 3 بڑے سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب. اللہ کے نبی ان تینوں کے پاس گئے اور جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی. ایک تو انہوں نے دعوت ماننی کوئی نہیں، اور دوسرا آگے سے انہوں نے بڑے سخت لفظ بولے. ایک نے کہا میں کعبے کے سامنے اپنی داڑھی مڈا دوں گا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا. دوسرے نے یہ بکواس کی، کہنے لگا کہ اچھا بھئی یہ بڑی عجیب بات ہے، اس بندے کے پاس اپنی سواری کوئی نہیں، مکے سے چل کے آیا ہے، اپنی سواری کوئی نہیں، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی. اللہ نو اندے تو بغیر اور بندے ہی کو نہیں لبا نبی بنانا است، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تیسرے نے کہا میں تو بات ہی نہیں کروں گا، اگر تو سچا ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ میں جو کلام بھی کروں گا میرے منہ پر آ جائے گا، اس لیے میں اپنی کلام نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر یوں کرو کہ میری اور آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے یہ کسی اور کو نہ بتانا، چلو میں دوسرے لوگوں کو تو دعوت دے لوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے طائف والوں کے پاس اور وہاں جا کر ایک ایک قبیلے میں دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی، بلکہ الٹا یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دی. انہوں نے جھولیوں کے اندر پتھر ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، یوں 2 لینیں بن گئی اور تاک تاک کے پتھر مار رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید جو ہیں وہ بیچارے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں. ایک تھے لیکن سمتیں جو ہیں ہر طرف سے پتھر آ رہے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سخت زخمی. اماں جی غزوہ احد میں چونکہ رسول اللہ بڑے شدید زخمی ہوئے تھے، اماں جی نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ یہ احد کے دنوں سے بھی بڑا کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میرے لیے سب سے بڑا سخت وہ طائف کا دن تھا. ایک تو روحانی تکلیف کہ میں اتنا لمبا فاصلہ کر کے گیا ہوں اور انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور الٹا جسمانی تکلیف کہ انہوں نے اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر انہوں نے مارے، پنڈلیاں زخمی ہوئیں، اور ان پنڈلیوں کے زخمی ہونے سے پھر کیا ہوا خون بہا، اور آپ کے نالین مبارک جو ہیں ان میں وہ خون بہہ کر جم گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے قریب تھے کہ سیدنا زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکڑا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں لے گئے. قریب ایک باغ تھا، اس باغ میں لے گئے، اور وہ نوجوان جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. تقریباً 3 کلومیٹر یا 3 میل یہ باغ دور تھا طائف کی بستی سے. یہاں جب پہنچے انگوروں کا یہ باغ ہے. حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سارے صاف کیے، نالین مبارک اتارے، اور وہ خون جم چکا تھا بڑے سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ اتارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں. اب یہ جس باغ کے اندر تشریف لائے یہ باغ مکے کے 2 سرداروں کا تھا. اب وہ دور سے دیکھ رہے ہیں. اب قوم تو قوم ہی ہوتی ہے نا، قومی حمیت ان کے اندر تھی. کہتے ہیں کہ یہ پنجابی جو ہے نا یہ کوئی قوم نہیں ہے، ہاں پٹھان ایک قوم ہے، سندھی ایک قوم ہے، کشمیری ایک قوم ہے. جہاں بھی دیکھیں گے کوئی بھی معاملہ ہوگا تو یہ اکٹھے ہو جائیں. ہم پنجابی جو ہیں یہ کوئی قوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد دے. بہرحال تو ان کی قومی غیرت جو ہے آئی. ان کا ایک غلام ہے، عداس نام ہے اس کا، اس کو کہنے لگے کہ بندہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، ایسا کرو یہ انگور لے جاؤ، ہے زخمی حالت کے اندر، جاؤ جا کر یہ اس کو انگور پیش کرو. تو جس وقت عداس نامی وہ نوجوان غلام آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انگور کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس جو ہے چونکا، کہنے لگا یہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس علاقے میں تو یہ الفاظ ہی نہیں پڑھے جاتے، اس علاقے والے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے والد صاحب کو۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں جب ہم گندم کی کٹائی کو لگتے تھے، گندم کی کٹائی اس وقت ہاتھوں سے ہوتی تھی، درانتی سے بڑا مشکل کام ہوتا تھا، تو والد صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت ہماری بھی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا کہ جب ابتدا کرتے تو اس وقت ہم بھی کہتے یا پیر استاد۔ ہاں، پرانے لوگوں سے پوچھ لیں، یہ چلتے تھے جملے، شرکیہ جملے ہیں۔ حالانکہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے تو رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ الفاظ سنے عداس چونکا، کہنے لگا کہ یہ اس علاقے میں تو نہیں کہے جاتے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کس علاقے کا ہے؟ کہا کہ میں نینوا بستی کا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یونس علیہ السلام دے پنڈ دیں؟ وہ عداس کے تو جو ہے جیسے 14 طبق روشن، یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عداس اور زیادہ حیران ہو کے کہنے لگے آپ کو حضرت یونس کا کیسے پتہ ہے؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے، میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا وہی دعوت ہے حضرت یونس علیہ السلام والی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ سننا تھا کہ عداس آگے بڑھا، سر مبارک کو بوسے دینے لگا، ہاتھوں کو بوسے دینے لگا، پاؤں مبارک کو بوسے دینے لگا۔ عداس جو ہے یہ تو مسلمان ہو گیا، اسی وقت دعوت کو قبول کر لیا۔ اور پیچھے سے جب سرداروں نے دیکھا، انہوں نے آواز دی اوئے واپس آ جا، کہیں تیرا کام بھی یہ خراب نہ کر دے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پھر ادھر ٹھہرے۔ اگرچہ طائف کے اندر کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہے نا عداس یہ مسلمان ہو۔ جس وقت آپ طائف کی بستی سے نکلے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ملک الجبال کو بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور آپ اگر حکم کرتے ہیں تو یہ فرشتہ آیا ہے کہ طائف کی بستی کے آس پاس جو پہاڑ ہیں ان کو ایسے ملا دوں، مکے کی بستی کے آس پاس جو پہاڑ ہیں ان کو ملا دوں، اور یہ دونوں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، آپ حکم کریں۔ اتنے میں وہ ملک الجبال آگے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کر کے فرمایا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ بولیں اور آپ مجھے حکم دیں، میں اس گاؤں والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اب اندازہ کریں، میرے سے کوئی بندہ لڑے یا جھگڑے، ایک تھپڑ یا ایک مکہ لگا دے، میرے بس میں تو ہو تو اس کو قتل کر دوں، لیکن یہاں تھپڑ مکہ نہیں، پورا جسم جو ہے یہ زخمی ہے، بدن سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں اور دل بھی زخمی ہو چکا ہے، اتنے سخت رنجیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، آپ ایسا کریں واپس چلے جائیں۔ اور اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس وقت میں بڑے ہی کمزور ہوں، بڑے ہی ناتواں ہوں، اور ایک لمبی دعا جو ہے اس وقت لکھی ہوئی ہے سیرت نگاروں نے، احادیث کے اندر بھی ہے، اس دعا کا نام ہی دعائے مستضعفین ہے، کمزور لوگوں کی دعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اور تو تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن اتنا میرا شکوہ تو بنتا ہے اللہ اگر میرے اس گلاب کی پتیوں سے نرم جسم پر پتھر ہی مروانے تھے تو اللہ پھر میرے جسم کو اتنا کمزور کیوں بنایا، میرے اس بدن کو اتنا نازک کیوں بنایا ہے۔ اے اللہ حوانی علی الناس، لوگ جو ہیں میرے اوپر پھپتیاں کس رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، الا من تکلنی، اے اللہ آج تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اتنی تکلیفوں کے باوجود،
لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ یہ ساری چیزیں سہنے کے بعد اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے پرواہ نہیں، تو مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی رو بھی رہے ہیں اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اس قوم کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جبریل امین سے کہتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، من اصلابہم اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، یعبد اللہ وحدہ جو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، لا یشرکو بہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ میرے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر کیسے قبول ہوئی؟ آپ کے اس بر صغیر میں سب سے پہلا جو مجاہد قافلہ آیا مجاہدین کا، تو اس کا کمانڈر کون تھا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ محمد بن قاسم جو ہے قبیلہ بنو ثقیف کے رہنے والے تھے، بنو ثقیف کے قبیلے کے تھے، اور یہ بنو ثقیف کا قبیلہ جو ہے یہ طائف کے رہنے والا تھا۔ تو یہ انہی کی اولاد میں سے اللہ نے وہ لوگ پیدا کیے جو ہم بر صغیر والوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا وسیلہ جو ہے وہ بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ واپس آئے ہیں طائف سے، تو رستے میں ایک جگہ ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے مقام نخلا پر۔ تو وہاں کیا ہوا، جنات کی ایک جماعت، نصیبین کا کوئی علاقہ ہے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے جنات، اور وہاں سے چلتے چلتے یہ ادھر سے گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مقدس سے نکلا ہوا کلام مقدس سننے کے لیے رک گئے۔ اور جس وقت رکے ہیں اور جب تک آپ قرآن مجید پڑھتے رہے ہیں تب تک یہ اس وقت تک سنتے رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں پتہ تھا جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے پھر آیات نازل کی، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے محبوب ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جس وقت آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی کلام سننے لگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ، انصتو چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب قرآن مجید سن کر اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم کے لوگوں کو بھی اسی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور 29ویں پارے کی سورۃ الجن ہے، اس جن کے سورۃ جن کے الفاظ ہیں، اپنی قوم سے جا کر کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے تو ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ایسا کلام ہے جو بالکل سیدھے راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آمنا بہ، سجنوں اسی تے اندر اتے ایمان لے ہیں۔ اب اس قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا لن نشرک بربنا احدا، کہ آج کے بعد رب کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے اور نہ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کریں گے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے۔ قرآن اور تورات، زبور، انجیل، ان چاروں کتابوں کا مرکزی مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہی ہے، کہ اس دھرتی پر عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوگی۔ تو یہ اللہ نے یہ تحفہ بھی دے دیا کہ اگر طائف کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو مسلمان کر دیا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی سال 10ویں سال کے اندر حضرت سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کے سابقہ شوہر جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ گئی تھیں، تو ان کے خامد جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ جب یہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ خوش نصیب ہستیاں بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ ان کا قبول اسلام جو ہے یہ بھی 10 نبوی سال میں ہوا ہے، اللہ کو منظور ہوا۔ تو انشاءاللہ کل اسی سے آگے چلیں گے۔ جی بے شک جی، حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزرا، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی اولاد بھی ان سے ہی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے شرط والے اونٹ جو ہے وہ لیے
کہ چھوڑ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے قبول نہیں کیے، ابو بکر سے فرمایا کہ آپ ان کو صدقہ کر دو۔ عشاء کی نماز پورا کورس 8:30 پر ہی رہنے دیں تاکہ بہت سے دکاندار حضرات جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز سے پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ بجا بات ہے، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے انتہائی ٹائم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ جلد از جلد جو ہے گھروں میں واپس جائیں۔ میرا تو اب یہ خیال ہے کہ جب جو ہے وہ 50 منٹ پہ پہنچے تو میں 8 بجے جماعت کر دوں تاکہ اور جلدی یہ کام ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، دکاندار حضرات جو ہیں تھوڑی سی قربانی دیں، اور کورس کے دن اب رہ ہی کتنے، یکم ہوئی ہے آج اور باقی 23 دن رہ گئے ہیں، اتنی سی قربانی دے لیں، اس عمل کی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دن بھر کمائی کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دیں گے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ہاں جی، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، بالکل جی، کل بھی ان کے لیے دعا کروائی ہے، آج بھی دعا کروانی ہے۔ ہاں جی، بیویوں کی تعداد 13 ہیں، میں نے ان کے نام بھی کل بتائے تھے، لکھے ہوئے تھے سارے۔ دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کے لیے دعا، یہ جس نے لکھا ہے وہ بعد میں لکھوا لے جی مجھ سے دعا۔ رومی سلطنت کا موجودہ علاقہ بتا دیں، بتایا ہے، موجودہ اٹلی جو ہے نا، اب اس کا ایک شہر ہے اٹلی کا، اس کا نام اب روم ہے۔ اب وہ روم ایک شہر کا نام ہو گیا، ملک کا نام اب اٹلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ، یہ میرے بھائی، یہ میرے بزرگ جو اس وقت گھروں سے آتے ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے مال کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر برکتوں کا نزول فرما دے، ان سب کو رزق حلال سے وافر حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان بھائیوں کو حرام کے لقمے سے ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی شرک سے، کفر سے، اے اللہ بدعات سے، جاہلیت کی رسومات سے، ان سب چیزوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم شیخ محمد افضل صاحب کے والد گرامی وفات پا گئے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ان کی حسنات کو قبول کر کے جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بھائی حاجی عصمت اللہ صاحب جن کے لیے کل بھی دعا کی تھی، آج بھی میں نے فون کیا، طبیعت ابھی تک خراب ہے، اے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور بھی جتنے بھائی بیمار ہیں سب کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔